مقابل کی فوج کے کافر تھوڑے کر کے دکھائے۔ تقلیل المشرکین فی اعین المسلمین، یعنی حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بڑی تھی، زیادہ تھی، اسلحہ زیادہ تھا، تیاری زیادہ تھی، لیکن رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے مسلمانوں کو ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی دکھائی، جس سے مزید مسلمانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور اس جنگ کے لحاظ سے حوصلہ مزید بڑھا۔ 5ویں نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ہی کفار کے مرنے کی جگہیں متعین کر دیں، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان۔ جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے ان کے مرنے کی جگہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک دن پہلے اور باقی بعض میں جنگ سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ان کے مرنے کی جگہیں معین کی، جس سے مزید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حوصلہ پیدا ہوا کہ ہمارے بڑے بڑے مخالف مریں گے، ضرور مریں گے اور اس جگہ مریں گے۔ تو اس سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویت ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خبریں دے رکھی تھی مکی زندگی میں، اور یہ ان کے پورا ہونے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن ابی معیط کو یہ فرمایا تھا، ام وجدتک خارج جبال مکہ قتلتک صبرا۔ عقبہ بن ابی معیط بھی یہ کفر کے سورماؤں میں سے تھا، ابو جہل کے ٹولے کا ایک بڑا موذی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکی زندگی میں فرمایا تھا کہ اگر میں نے تجھے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے باہر کہیں پا لیا قتل تو پھر تم بچو گے نہیں، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو یہ سارے امور اب پورا ہونے کا وقت ہو رہا تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو محظوظ کیا، بلکہ پوری امت قیامت تک کے لیے ان کے لیے یہ اہتمام کیا اسی جنگ کے موقع پر کہ جب اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو کہ کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے اس وقت اور پھر گرفتار ہو گئے تھے، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور فدیہ کے لحاظ سے جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو کوئی چیز رکھتا ہی نہیں کہ جو میں بطور مال دوں، مجھے تو آپ ویسے ہی مہربانی کرتے ہوئے چھوڑ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جب جنگ میں آنے کا ارادہ کیا تو ایک سونے کی اینٹ آپ نے میری چچی ام فضل کو دی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں واپس آ گیا تو لے لوں گا، اور اگر میں مارا گیا تو اس سے میری اولاد کی پرورش کرنا۔ تو چچا تم کیسے کہتے ہو کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو سونے کی اینٹ تمہارے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، کہ جب میں نے یہ اینٹ دی تھی کوئی اور تو موجود ہی نہیں تھا، بڑے پردے سے میں نے دی تھی۔ تو اس سے ان کو جو اشکال تھے سرکار کی نبوت کے لحاظ سے وہ سارے دور ہوئے، شک ختم ہوئے، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، اور اس انداز میں اس امت کے اندر پھر ایک بہت بڑا مرتبہ و مقام حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وعدے رب ذوالجلال کے جو عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کے لحاظ سے تھے وہ سارے کے سارے پورے ہوئے۔ ایک طرف وہ سرکار کو معاذ اللہ قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ، اور دوسری طرف
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی دھاک بیٹھ رہی تھی، اور سارے جو بڑے بڑے کافر تھے چن چن کے مارے جا رہے تھے، اور بدر کے کنویں کے اندر انہیں پھینکا گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا کہا انا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ تو ہم نے پورے پا لیے، تم بھی کہتے تھے تمہارے ساتھ بھی کچھ وعدے ہیں، تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے تمہارے رب نے وہ پورے ہوئے؟ یعنی تم جھوٹ بولتے تھے، تمہارا رب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا، اللہ کا رسول میں ہوں، تم نے بتوں کی پوجا کی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، آج ہمارے ساتھ جو اللہ کے وعدے تھے وہ اللہ نے پورے کر دیے۔ تو ایک اس طرح یہ ایک خلاصہ ہے اس کے یوم فرقان ہونے کا، کہ دلیل کے لحاظ سے، حجت برہان کے لحاظ سے، آیات کے ظہور کے لحاظ سے بہت سی چیزیں ہیں جو بیک وقت اس ایک غزوہ کے اندر جن کا ظہور ہوا، اور فکری طور پر یعنی عسکری طور پر مار کھائی قریش مکہ نے، اور فکری طور پر پھر بہت سے لوگ انہی کے بالآخر تائب ہوئے، اور اس بنیاد پر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ اور اس موقع پر جو مجاہدین اسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، ان کا پھر امت میں مقام و مرتبہ بھی سب سے منفرد ہوا، کہ جب کفر مٹانے نکلا تھا معاذ اللہ اسلام کو اپنے بقول، کہ ہم جائیں اور دور جا کر ان پہ، یعنی پہلے مکی زندگی میں تو یہ ان کو خیال نہ آیا اس طرح کا کہ اتنا بڑا کوئی وہ حملہ کریں، حالانکہ مسلمان قریب بھی تھے تھوڑے بھی تھے، یہی تھا ان کا خیال کہ یہ محض نماز روزے تک رہیں گے، یہ نظام اپنا نہیں لائیں گے، لیکن مدنی زندگی میں نظام آ چکا تھا، اور نظام کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اپنی چدراہٹ کے لیے۔ جس طرح یعنی امریکہ آج بھی پاکستان میں جو اس کا جو سفارت خانہ ہے، وہ ہمارے کئی لوگوں کو اس نے اگلے دن بھی افطاری کروائی ہے، پھر وہاں پر بڑا اجتماع ہوا ہے امریکہ کے اندر نماز تراویح کا، پھر وائٹ ہاؤس میں افطاری، یعنی یہ ساری چیزیں دین کی، ہماری دین کی چیزیں ہیں، ان سے پیار بہت اچھی چیز ہے، لیکن امریکہ ان کو مانتا نہیں، ان سے بھی بغض رکھتا ہے، مگر انہیں برداشت کر لیتا ہے کہ مسلمان چلو نماز پڑھ لیں، یہ روزہ رکھے ہوتے ان کو افطاری کروائیں۔ نظام کے مسئلے میں وہ بہت سخت ہے کہ مسلمان نظام کا نام نہ لیں، نماز پڑھیں، لیکن نظام میرے پاس رہنے دیں، جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں امریکہ کا، کہ پوری دنیا پہ وہ راج کرے گا۔ تو یہ نظام پہلے دن سے نظام کی بنیاد پہ اسلام سے دشمنی ہے، یعنی جب تک محض نماز تھی، نظام نہیں تھا، تو مکی زندگی میں کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہوئی، اگرچہ مخالفت قریش سے تھی، چھوٹی موٹی کوئی لڑائی ہو جاتی تھی، مگر جنگ نہیں تھی۔ جنگ اس وقت ہوئی ہے اسلام کے ساتھ پہلی جنگ، کہ جب اسلام اپنا نظام لے کے آیا، یعنی نماز کی دعوت بڑی دعوت ہے، مگر یہ فرعون، نمرود، یزید، اس طرح کے لوگ اس کو برداشت کر جاتے ہیں، مگر نظام کی دعوت کو اپنی موت سمجھتے ہیں، کہ مسلمانوں کا نظام جو ہے اس کی ٹکر چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چدراہٹ کے ساتھ ہے، تو اس بنیاد پر یعنی آج کے امریکہ کا مزاج وہی ہے جو کل کے ابو جہل کا تھا، کہ ابو جہل کے ٹولے نے مکی زندگی میں جنگ کا نہیں سوچا، حالانکہ آسان تھی کہ جن سے لڑنی ہے وہ بھی تھوڑے سے ہیں مسلمان اور قریب بھی ہیں، لیکن اس وقت یہ ان کو خیال نہ آیا، کیونکہ وہ اپنے طور پر ہی سمجھتے تھے، حالانکہ اسلام تو اپنی ترتیب سے چل رہا تھا، کہ پہلے عقائد بتائے جائیں گے، عقائد میں پختہ کیا جائے گا، پھر ساتھ اعمال کچھ آ جائیں گے، پھر نظام آئے گا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف سجدہ کریں گے، نماز پڑھیں گے،
مسجد میں ذکر کریں گے، دنیا کے امور چلانے کی طرف یہ نہیں آئیں گے، نظام ہمارے پاس رہے گا اور ہم نظام چلائیں گے۔ مگر مدنی زندگی میں یہ واضح ہوا کہ یہ عبادت بھی کریں گے، ریاضت بھی کریں گے، ساتھ سیاست بھی کریں گے، یہ سیام والے بھی ہیں، یہ اللہ کے کلام والے بھی ہیں اور نظام والے بھی ہیں۔ یہ جس وقت ان کو پتہ چلا تو پھر انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑے خطرناک ہیں، کہ جب ان کا لشکر بنانے کا پروگرام ہے، لشکر بنا رہے ہیں، یہ نظام چلا رہے ہیں، فیصلے یہ کریں گے، دنیا داری کے طریقے یہ وضع کر رہے ہیں کہ اس طرح کائنات کا نظام چلانا ہے، تو یہ اب انہوں نے خطرہ سمجھا اور وہ نکلے اکٹھے ہو کے، فنڈ اکٹھا کر کے، یہی سمجھتے تھے ایک بار ہی جانا ہے اور ہم نے معاذ اللہ ان کا خاتمہ کر کے آ جانا ہے۔ لیکن بدر کے مقام پر جو ان کو ضرب لگی تو آج بھی کفر وہ زخم چاٹ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر جو کردار ادا کیا، یعنی صحابہ کا نمازی ہونے کا مقام علیحدہ ہے، روزے دار ہونے کا مقام علیحدہ ہے، ان کا قاری اور حافظ ہونے کا مقام علیحدہ ہے، ان کا متقی پارسا اور ان اوصاف سے متصف ہونے کا مقام اور شان علیحدہ ہے۔ لیکن جو بدر کے مقام پر انہوں نے کفر کو سٹیں لگائی ہیں، یہ ان کا مقام علیحدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو اپریشیٹ کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور کہ یہ تھوڑے ہو کہ انہوں نے کس قدر اتنی بڑی طاقت جو کفار کی تھی اس کو جھنجھوڑا ہے، کچھ مر گئے ہیں، کچھ زخمی ہو گئے ہیں، کچھ ان کے قیدی ہو گئے ہیں، کچھ بھاگے ہیں تو سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر پھر اسلام کی اس جماعت پر پھر اللہ کی طرف سے فخر بھی کیا گیا ہے، اللہ نے ان کے لیے انعامات نازل کیے ہیں، اور یہ ظاہر ہوا ہے روئے زمین پر کہ آخری امت واقعی سردار امت ہے، اور یہ ایسے نہیں کہ ان کو دبا لیا جائے گا، بلکہ یہ جہاد والی امت ہے اور یہ زور بازو والی امت ہے، یہ کفر کو ملیا میٹ کرنے والی امت ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی بدر یوم فرقان ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ کے لیے ایک حق اور باطل کا فیصلہ ہوا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان موجود ہے صحیح بخاری شریف میں، جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کیا، کہا ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی جماعت صحابہ میں رنگا رنگ صحابہ ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ فضائل والے، بڑے بڑے کمالات والے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، اس پوری جماعت میں بدری صحابہ کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ تمہارے ہاں اہل بدر کا کیا اعزاز ہے؟ جو بدر میں شریک ہوئے، خواہ شہید ہوئے یا غازی بنے، ان کو کیا مقام دیا جاتا ہے صحابہ میں؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضل المسلمین، کہ بدر والوں کو ہم سب میں سے افضل مانتے ہیں، یعنی میرے غلاموں میں سے یہ ان کا امتیاز ہے کہ سارے شان والے ہیں، مگر یہ من افضل المسلمین، یہ افضل مسلمانوں میں سے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا وَكَذَلِكَ مَنْ شَاهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، بدر نے واقعی بڑا فیض دیا ہے اور بڑی فضیلت دی ہے، جس طرح صحابہ میں سے جو بدر میں تھے آپ انہیں باقی سب سے افضل سمجھتے ہیں، ادھر آسمانوں پر جو فرشتے بدر میں آئے تھے انہیں باقی پہ افضل سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کو بھی ایک علیحدہ شان ملی ہے اس بدر کی بنیاد پر، کہ جیسے اہل زمین بدر والے ممتاز ہیں، آسمانوں میں بھی جو بدر میں آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ فرشتے بھی ممتاز ہیں۔ اس لیے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بڑا انوکھا فرمان مروی ہے طبرانی کے اندر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر، خود بدر کے دن جب یہ مارکا تھا اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان مولودا ولد فی فقہ 40 سنہ من اہل الدین، فرمایا ویسے تو بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی بچپن کا زمانہ ہے، پھر آہستہ آہستہ بالغ ہوتا ہے، شعور ملتا ہے، عقل ملتی ہے، پھر اس کے یعنی اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کے فضائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ زمانہ پہلے بہت سا گزرتا ہے، اور پھر 40 سال کی زندگی جو بندے کی ہوتی ہے وہ اس کی عروج کا وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ نیکی میں ہے تو نیکی پورے عروج پر ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہو کہ کوئی بچہ ولادت کے وقت ہی اپنے نیکی کے جوبن میں 40 سالہ زندگی کے جوبن وار رکھتا ہو، ولادت کے وقت ہی اس کو اتنا تقوی، پرہیزگاری، علم، معرفت، ساری چیزیں وہ پورا 40 سالہ عروج رکھتا ہو بوقت ولادت ہی اگر کوئی بچہ، اور پھر اس کا مطلب یہ کہ اب ٹائم اس کا تو کوئی بھی تیاری میں نہیں لگا، اب اسی وقت ہی وہ اتنا عروج رکھتا ہے، پھر آگے وہ اپنے تقوی کو محفوظ بھی رکھتا ہے، اور چلتے چلتے یعمل بطاعت اللہ تعالی کلہا، ہر نیکی کرتا ہے، ہر بندگی جو دین میں ہے اس کو بجا لاتا ہے، وَيَجْتَنِبُ الْمَعَاصِي، اور جتنے بھی معاصی ہیں، معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانیاں، سب سے بچتا ہے۔ یجتنب المعاصی کلہا، سب معاصی سے اجتناب کرتا ہے۔ تو ایک بھرپور زندگی ہے کہ بوقت ولادت سے ہی وہ اتنا پارسا ہے، اور پھر اس کا اتنا عمل ہے کرتے کرتے الی ان یرد الی ارذل العمر، یہاں تک کہ وہ بالکل لاغر، نحیف، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو اعلیٰ ترین سپیڈ ملی آغاز سے ہی، اور پھر سپیڈ ٹوٹی نہیں، وہ بھٹکا نہیں، وہ بگڑا نہیں، اسی تقوی میں پھر اس نے بڑی لمبی عمر پائی، اور پھر چلتے چلتے وہ بالآخر بوڑھا ہو گیا، اور بہت زیادہ بڑھاپے تک اس نے عمر پائی۔ اب یہ بندہ بڑے زیادہ اعمال صالحہ والا ہے کہ آغاز سے پھر اتنا لمبا زمانہ اس کو ملا، اور ہر طرح کی اس کی اندر نیکی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو اس طرح کا بندہ ہے، اتنا جس کو تقوی ملے، صحابہ کو اکٹھا کر کے سرکار نے بدر والی رات فرمایا میرے صحابہ، لم یبلغ احدکم ہذہ اللیلہ، آج کی رات جو رب تجھے دے رہا ہے وہ اس طرح کا بندہ ساری زندگی کی اتنی پرہیزگاریوں، عبادتوں، ریاضتوں سے وہ کچھ نہیں پا سکے گا جو رب نے آج ایک رات میں تمہیں عطا فرما دیا۔ یعنی یہ اس بدر کے مقام پر جو بدر سے پہلی والی، یعنی غزوہ بدر سے جو پہلی رات تھی، اس رات کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نوازا، کہ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو مثلا جو ہے وہ کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے 40 سال، کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے 50 سال، کسی نے کلمہ پڑھا ہے عمر ہے 60 سال، تو بہت زمانہ گزر چکا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی، ایک تو ہے نا کہ عام بچہ مسلمانوں کے گھر اس کی بھی عظمت ہے، لیکن وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی 40 سالہ تقوی رکھتا ہے، اور اس طرح کی اس کی تربیت ہے، اور پھر یوں ہی جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی زندگی کی آخری سانس میں جب وہ تقوی میں رہ کے طہارت اور تقدس میں، پارسائی میں اتنی لمبی عمر گزار کے دنیا سے جا رہا ہوگا، پھر بھی اس کو اللہ کی طرف سے وہ انعام نہیں ملا ہوگا
جو رب نے آج کی رات تم سب کو عطا فرما دیا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا جو کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، اور یہ بھی صرف اصحاب بدر کا تحفہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلع اللہ تعالی علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو جھانک کے دیکھا، یعنی یہ لغوی معنی ہے، ورنہ مراد اس سے جھانکنا نہیں خود، بلکہ کسی کو دیکھنے میں دلچسپی کا اظہار کرنا ہے۔ عام بندے کے لحاظ سے اللہ تو دل سے بھی پاک ہے، یعنی کسی کو دیکھنے کے اندر جو پیار کا کثرت سے اظہار ہے، جھانکنا یہ ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ مثلا دیوار کی یا کوئی آگے رکاوٹ ہے کھڑا ہے، تو اب دوسری طرف والی چیز صاف نظر نہیں آ رہی اور دل کرتا ہے کہ میں اچھی طرح دیکھوں ہے کیا، تو پھر آگے اس طرح سر کر کے اس سے دوسری طرف دیکھنا، یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر دیکھنے کا بڑا شوق ہے اور یہ دیکھنے کا بڑا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ جھانکنا نہیں، یعنی یہ نہیں کہ یہ پیچھے کھڑا ہے چلو جتنا نظر آتا ہے آتا رہے، بلکہ اس کو یہ ہے کہ میں اچھی طرح دیکھوں اگرچہ مجھے آگے جانا پڑے، یہ ہے جھانکنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو جھانک کے دیکھا، حالانکہ رب سے تو کوئی چھپ بھی نہیں سکتا اور جھانکنے کی حاجت ہی نہیں اور وہ محتاج ہی نہیں، اس کے باوجود رب ذوالجلال کے لیے یہ لفظ استعمال کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب کو یعنی جس طرح عام جھانکنے والے سے یہ شو ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کے لیے جھانک رہا ہے اس سے پیار کتنا ہے، اس کا دیدار کتنا کرنا چاہتا ہے، اللہ سے تو کوئی چھپا ہوا نہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے محبوب کے غلاموں سے پیار اتنا کر رہا ہے کہ دیکھنے میں یہ صورتحال ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ان سب کو بڑے ہی پیار سے دیکھا ہے، اور اللہ نے ان سب پر بڑی نظر رحمت فرمائی ہے بدر والوں پر، اور نظر رحمت فرما کے رب نے ایک جملہ بولا ہے جو اس امت میں اور کسی کے لیے نہیں، نہ پہلے کسی کے لیے تھا کہ امتوں میں سے اس امت کے لیے ہے، یعنی یہ جو صحابہ ہیں امت میں وہ بدر میں جو موجود تھے ان کے لیے خاص، باقی امت کے لیے نہیں۔ کیا فرمایا؟ اے ما شئتم، اب جو مرضی کرتے رہو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا، یعنی یہ اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا صحابہ کو جو بدری صحابہ ہیں۔ باقی ہر بندے کا آخری گھڑی تک جو ہے وہ معاملہ ہے، اور اگر مثلا کسی نے شب قدر پا لیا تو پہلے بخشے گا، اگلے تو پھر ابھی معاملہ ہوگا، ایک رمضان سے پہلے بخشے گئے، بعد والے تو پھر مسئلہ ان کا پوچھا جائے گا، لیکن ان کو بدر والوں کو یعنی یہ سرکار کے صدقے ان کی شان کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، یعنی یوں کس کو اللہ کی طرف سے چھٹی دی گئی ہے، اور اللہ علیم بذات صدور ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے محبوب کی شریعت کے پٹے جنہوں نے گلے میں ڈالے ہیں یہ کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن رب نے فرما دیا اعملوا ما شئتم۔ یہ ہے مقام صحابیت میں پھر مقام بدریت، کہ بدری صحابہ کو اس انداز میں رب ذوالجلال نے نوازا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، میں نے تم کو بخش دیا ہے، جو چاہو تم کرو۔ تو یہ پھر صحابہ کے سامنے سرکار نے بیان کیا، باقی صحابہ کے سامنے، کہ بدر والوں کو عام نہ سمجھنا، بدر والوں کی یہ شان ہے، بدر والوں کے لیے اللہ یہ اعلان کر چکا ہے، اور اس اعلان کا پھر اہل زمین سرکار نے اعلان کر کے اظہار کر دیا ہے کہ بدر والوں کے ہم پلہ کوئی نہیں، بدر والوں جیسا کوئی نہیں۔ اب یہ سارے جو فرقے ہیں مختلف قسم کے، ان سب کے لیے ہمارا تو یہ ایمان ہے، باقی سب کو دعوت ہے کہ سوچو، یعنی ان میں سے کتنے ہیں
کہ ایک طرف کے جو اپنی برابری ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں معاذ اللہ، تو یہاں تو پتہ چل رہا ہے ان میں سے کوئی بدری صحابی جیسا نہیں ہو سکتا، سرکار جیسا کیسے ہو سکتا؟ کوئی بندہ اگر بطور فرض 1000 سالہ عمر بھی پا لے، اتنے حج بھی کر لے، روزے بھی رکھ لے، سب کچھ کرے، پھر بھی یہ مقام تو اس کا نہیں کہ اللہ اس کو فرما رہا ہے کہ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، اب مرضی جو مرضی ہے کر لے. یہ کسی کو مقام نہیں ملا ہے تو سرکار کے صحابہ جو بدری صحابہ ہیں ان کو ملا ہے. تو جب ریاضت بندگی کر کے عمر حج کر کے کوئی کسی ایک بدری صحابی کی ہم پلہ نہیں ہو سکتا، تو بدری صحاب کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پلہ کیسے ہو سکتا؟ اور دوسری طرف جو رفض والا گروہ ہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جنہوں نے معاذ اللہ ایک لسٹ یہ بنائی ہوئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 4 صحابی بچے تھے دین پر، دوسری لسٹ میں 15 ہیں، اور باقی سب پھر وہ معاذ اللہ پانی پھیرتے ہیں اور تبرے بولتے ہیں اور دن رات ان کے خلاف بولتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ رب العرش کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ کے ہاں یہ پکے کتنے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی گارنٹی کتنی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ یہ فرما چکا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو مرضی ہے کرو تم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے. تو یہ شان صحابیت کا ابلاغ ضروری ہے کہ دھویں میں مارے ہوئے لوگ ان کو پتہ ہی نہیں کہ صحابی ہوتا کیا ہے، اور پھر بدری صحابی کیا ہوتا ہے، اور پھر بدری صحابہ کے جو رہبر اور لیڈر ہیں ان کی شان کیا ہے. تو اس لیے مقام بدر یوم فرقان ہے کہ اس نے حق اور باطل کے درمیان بھرپور طریقے سے فیصلہ کیا ہے. یہاں اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر مختلف امور کو واضح کیا، اسی لحاظ سے چند وہ باتیں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے مشکل وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کسی کو ملی اتنا زیادہ نوازا گیا. یعنی ویسے شرف تو یہ بھی بڑا ہے کہ نارمل حالات ہوں، مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، کوئی جنگ کا موقع نہ ہو اور کوئی بندہ آئے اور کلمہ پڑھ لے، تو اس کی قسمت کا بھی مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی غیر صحابی جو ولیوں کے ولی ہوں وہ اپنی زندگی کی آخری لمحے بھی وہ مقام نہیں پا سکتے جو اس کلمہ پڑھنے والے نے پہلی گھڑی میں پا لیا ہے. لیکن پھر جس وقت مشکل مقامات پر انہوں نے ساتھ دیا، جو جتنا بڑے مشکل مقام پہ ساتھ رہا اتنا زیادہ نوازا گیا. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مقامات ہیں ان میں اولیت برتری کی جو وجوہات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور بڑی عمر میں ہونے کی وجہ سے جو پھر مخالفین کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اور بالخصوص غار کے اندر اور اس سفر میں اور باقی مشکل مقامات پر، تو پھر اللہ کا فضل بھی اسی لحاظ سے برستا رہا، اسی لحاظ سے. یہی وجہ ہے کہ اب کفر سارا نکلا تھا مٹانے کے لیے معاذ اللہ کہ ہم جا کے ان سے کر لیتے ہیں، ان کو اب وہیں جا کے ختم کرتے ہیں. اب اس موقع پر جو سرکار کے ساتھ کھڑے ہو گئے بدر میں، بھاگے نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے اپنے کام کاج ہم نہیں جائیں گے. جب سرکار نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا لو امرتنا ان نخیدها فی البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اقبادها الى برق الغماد لفعلنا. ہماری اور کوئی مصروفیت ہے ہی نہیں، ہمارا اور کوئی کام نہیں، ہمارا اور وقت کسی مقصد کے لیے ہے ہی نہیں. محبوب آپ ہمیں حکم دو، ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگا جائیں گے. لو امرتنا ان نخیدها فی البحر لاخذناها. ان صحراؤں میں، خشکیوں میں، پہاڑوں میں لڑنا بھی کوئی کام ہے، ہم تو سمندروں میں گھوڑوں سمیت چھلانگے لگائیں گے. ولو امرتنا ان نضرب اقبادها
الی برق الغماد لفعلنا، قریب قریب تو کیا وہ دنیا کا آخری کنارہ جہاں سے آگے زمین ختم ہو جاتی ہے، محبوب ہم تو وہاں تک جائیں گے۔ یعنی اب یہ مشکلات کے اندر جوں جوں پھر آگے انہوں نے قربانیاں پیش کیں، ساتھ کھڑے ہوئے، تو پھر زیادہ رحمتوں کا مزید نزول ہوا، زیادہ درجات ملے، اور پھر سرکار نے بھی زیادہ دعائیں کی، سرکار نے بھی زیادہ نوازا۔ اب یہ بدر کے موقع کی ایک خاص دعا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اس موقع پر ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا اللہم انہم حفات، یہ میرے غلام ہیں اور ننگے پاؤں ہیں، ان کے پاس سب کے پاس جوتے بھی نہیں، لیکن یہ میرے ساتھ تیار ہو گئے ہیں اور میرے ساتھ تیار ہو کے آ گئے ہیں۔ حفات فاحملہم، یا اللہ یہ پیادے ہیں، ننگے ہیں، ان کی سواری کا کوئی بندوبست کر دے۔ وعرات فاکسہم، ان کے پورے کپڑے بھی نہیں، عورات کا لغوی معنی ننگے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک ایک دھوتی باندھی ہوئی ہے، ان کے لباس بھی پورے نہیں، یا اللہ ان کو لباس عطا کر دے۔ وجیاع فاشبعہم، میرے اللہ یہ بھوکے ہیں، ان کو سحر کر دے۔ یعنی سرکار کو درد بھی اپنے غلاموں کا کتنا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر اللہ کے سامنے یہ چیز رکھنا بطور خاص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرکار خود نمائندگی کریں گی، یا اللہ ان کا تو یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، آ گئے ہیں تیرے دین کے لیے۔ اور پھر وَعَلَى فَأَغْنِهِمْ مِنْ فَضْلِكَ، یا اللہ یہ سارے جو ہیں عیالدار ہیں، بھوکے ہیں اور محتاج ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، تو فَأَغْنِهِمْ، ان کو غنی کر دے، اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ وہی جنہیں پہلے ایک مٹھی جو کی نہیں ملتی تھی، یا ایک دن میں محض ایک کھجور ملتی تھی، صحابہ کہتے ہیں پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ ظاہری طور پر بھی مال لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس تھا، کہ ہمارے لیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص وقت میں دعائیں مانگ دی تھیں، ان دعاؤں میں ظاہر باطن اور ہر لحاظ سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نوازشات کا اہتمام کیا، اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے اس وقت مانگی اور اہتمام کیا بطور خاص دعاؤں کا، جس کے نتیجے میں پھر فرشتوں کا نزول ہوا، اور خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں دعائیں کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت پاس موجود تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی الفاظ ہیں ان دعاؤں کے لحاظ سے کہ یا اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں یہ نہ رہے تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، کون تیری عبادت کرے گا زمین کے اوپر۔ اس طرح کے الفاظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے، اور اس میں رب ذوالجلال کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل میں مزید پختگی آئی، فرشتوں کا نزول ہوا، اور فرشتے اس انداز میں آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جب کچھ لوگوں نے بعد میں پڑھا، یعنی بدر کا وقت گزر گیا، بدر کے وقت وہ کافر تھے اور انہیں سزائیں فرشتوں کی طرف سے ملی ہوئی تھیں، تو ان میں سے ایک عجیب و غریب صورتحال تھی ایک شخص کی، ان کا نام تھا حضرت صائب بن ابی حبیش، صائب سین کے ساتھ۔ یہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے اور بدر میں گرفتار ہو گئے تھے، قیدی ہو گئے تھے۔
یہ بتایا کرتے تھے، کہتے واللہ ما اسرنی احد من الناس، مجھے کسی انسان نے قیدی نہیں بنایا، کسی بندے نے مجھے نہیں پکڑا، میں کیسے قیدی بنا ہوں؟ فیقال فمن، تو ان سے پھر کہا جاتا تھا اگر کسی صحابی نے تمہیں نہیں پکڑا تو تم کیسے اپنے آپ رسیوں میں باندھتے رہے ہو اپنے آپ کو، تمہیں کس نے باندھا، تم کیسے پکڑے گئے؟ تو کہنے لگے لما ان ہزمت قریش ان ہزمت معہا، کہ جب قریش کو شکست ہوئی اور جو مر گئے، جو زخمی تھے زخمی، بھاگنے والے جو بھاگ رہے تھے میں بھی ان میں تھا، ان ہزمت فیدرکنی رجل ابیض طویل، میں جب واپس بھاگ رہا تھا قریش کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف، تو پیچھے سے مجھے ایک بندے نے آ کے پکڑ لیا، رنگ اس کا سفید تھا، بڑا لمبا اس کا قد تھا، اور گھوڑے پہ بیٹھا تھا، مگر گھوڑا اس کا زمین پہ نہیں چل رہا تھا، بین السماء والارض، وہ زمین و آسمان کے درمیان اس کا گھوڑا جو تھا، ایسے گھوڑے پہ وہ بیٹھا تھا۔ فَأَوْسَكَنِي رِبَاطًا، اس نے مجھے پکڑ کے میری جو دونوں بازو ہیں پیچھے میرے باندھے، اور اس طرح میری ٹانگیں اس نے باندھی، اور یوں مجھے جکڑ دیا اور قیدی بنا دیا۔ تو جانی عبد الرحمن بن عوف فوجدنی مربوطا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، یعنی انسانوں میں پہچانتا ہوں یہ آئے، لیکن ان سے پہلے میں باندھا ہوا تھا، اس بندے نے مجھے باندھ دیا تھا جو سفید رنگ والا لمبے قد والا اور اس گھوڑے پر تھا جو زمین و آسمان کے درمیان تھا۔ فنادى فی العسکر من اسر ھذا، تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے لشکر میں یہ اعلان کیا کہ اس کو کس نے گرفتار کیا ہے، یہ کس نے باندھا ہے، اس کی مشکیں کس نے باندھی ہیں؟ انہوں نے اعلان کیا فلیس احد یزعم انہ اسرنی، تو صحابہ میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا کہ اسے ہم نے باندھا ہے، صحابہ میں سے کسی نے مجھے نہیں پکڑا نہ گرفتار کیا، بلکہ مجھے اس بندے نے باندھا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی پھر وہ گرفتاری تو مجھے وہ ڈال گیا تھا، اب اس حالت میں مجھے صحابہ نے پکڑ کے سرکار کے دربار میں پیش کیا، ہے ابھی کافر، نام ہے صاحب بن ابی حبیش، کہتے ہیں حتیٰ انتہا بھی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ابن ابی حبیش من اسرک، جب سرکار کے سامنے مجھے رکھا گیا تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے، اے صاحب بن ابی حبیش تجھے کس نے یہ باندھا ہے؟ فقلت لا اعرفہ، تو میں نے کہا میں نام سے تو نہیں جانتا، میں نے نام بھی نہیں بتایا، اور کہتے ہیں وَكَرِهْتُ أَنْ أُخْبِرَهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، چونکہ اس وقت تک میرا بھی کلمہ پڑھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ اگر میں ان کو یہ بتاؤں کہ تمہاری فوج میں تو ایسے بندے بھی تھے تو یہ تو مزید دلیر ہو جائیں گے کہ ایک ایسا بندہ تھا، اتنا لمبا قد تھا اور اتنا خوبصورت تھا، اور گھوڑا اس کا جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان تھا، اور مجھے اس نے پکڑا ہے۔ تو کہتے ہیں وَكَرِهْتُ أَنْ أُخْبِرَهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، جو کچھ میں نے منظر دیکھا تھا میں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اب میں قیدی تھا اور سرکار پوچھ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں بتایا، لیکن نبی غیب دان نے خود ہی بتا دیا کہ تجھے کس نے پکڑا۔ یہ ہے فرقان، یہ صاحب جنہوں نے پھر کلمہ پڑھا سرکار کا علم غیب دیکھ کر، کہتے ہیں فقال اسرک ملک من الملائکہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے تو ایک فرشتے نے گرفتار کیا ہے، تجھے فرشتے نے پکڑا ہے، تمہارے بازو جو ہیں وہ فرشتے نے باندھے ہیں۔ تو یعنی اس جہت سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی، دعائیں مانگی تھی اور اس کے بعد مدد آئی تھی، اور یہ بھی پھر فرقان ہے، اور یہ بھی یعنی مسلک اہل سنت کے لیے قدم قدم پر آیات ہیں کہ باقی تو یہ ہے کہ ان کو کوئی کہتا ہے معاذ اللہ کل کی خبر نہیں، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، لیکن یہاں مشرک کلمہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اسے
یہ سن کے حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ تو پاس نہیں تھے، انہیں کس نے بتا دیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ سب کچھ تو ان کی قیادت میں ہو رہا تھا، اور پھر فرشتے یوں آ کے خدمت کر رہے تھے۔ تو امام دمشقی نے سبل الہدیٰ والرشاد کے صفحہ نمبر 41 پر اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر یہ فرشتے سب کچھ کر کے، یہ نہیں کہ کوئی احسان کر رہے تھے کہ آئے ہیں ہم تجھے اور اب جا رہے ہیں، اس پر بھی بڑا خوبصورت حوالہ ہے طبقات ابن سعد میں کہ لما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتال بدر، جب بدر کی لڑائی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو جاء جبریل علی فرس انس احمر، جبریل علیہ السلام آ گئے اور گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور گھوڑی کا رنگ سرخ تھا، یعنی گھوڑی پہ انسا علیہ درع، تو جبریل علیہ السلام نے بھی زرہ پہنی ہوئی تھی، وَمَاهُ رُمْحُ، اور جبریل نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا۔ جبریل جیسا پاورفل فرشتہ اسلحے کے بغیر نہیں مانا، اب جو نیزہ بھی پکڑا ہوا ہے اور زرہ بھی پہنی ہوئی ہے۔ اچھا جی، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ باسانی الیک، اللہ نے آج بھیجا تھا آپ کے پاس ہمیں، وَأَمَرَنِي اللہ أُفَارِقَكَ حَتَّى تَرْضَى، اور رب نے کہا تھا جبریل محبوب سے اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک کہ محبوب راضی نہ ہو جائے۔ امرنی، رب نے مجھے حکم دیا تھا اللہ أُفَارِقَكَ، کہ میں آپ سے جدائی اختیار نہیں کروں گا، کب تک؟ حتیٰ ترضیٰ، یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اب میں جنگ تو ہو گئی، فتح ہو گئی، واپس جانا چاہتا ہوں، تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، حل رضیتا، محبوب راضی ہو گئے ہو؟ حل رضیتا، کیا آپ راضی ہو گئے ہو؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ راضی کر کے آنا ہے۔ تو قال نعم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیتو، ہاں میں راضی ہو گیا ہوں۔ فانصرفا، تو اس طرح پھر یعنی جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اجازت لے کر پھر واپس گئے۔ تو یہ فرقان ہے، یعنی جس میں بہت سی چیزوں کا اظہار ہوا، صحابہ کی وفاؤں کا، فرشتوں کی طرف سے جو خدمات ہیں ان چیزوں کا، اور جو اس وقت ابھی کافر کیمپ میں تھے اور دیکھ رہے تھے ان کا یعنی کفر کیسے ٹوٹا اور وہ آئے۔ تو یہ ایک ہمہ جہت فتوحات ہیں غزوہ بدر کی، کہ جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اس وقت بیان کی، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے امت مسلمہ کے لحاظ سے یہ چیزیں ساری اکٹھی کر کے پھر آگے پہنچائیں، تاکہ جب تک امت جو ہے وہ موجود رہے ان چیزوں سے وہ روشنی حاصل کریں، اور ان کے ذریعے سے پھر آگے یہ دین اسلام کی دھاک ہمیشہ کے لیے بیٹھی رہے۔ اب ہر بات کے اندر کچھ تو ایک اس کا پہلو ہوتا ہے کہ جو ہوا اس کو بیان کیا جائے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پر کچھ سوالات ذہنوں میں آتے ہیں، تو ان سوالات کے لحاظ سے پھر کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پر فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا سارے کافروں کے لیے، اور یہاں ہزاروں آئے، اور پھر فرشتہ تو اپنے پر سے تھوڑا سا کسی کو ٹچ کر دے مخالف کو، یہی کافی تھا، تو یہاں نیزے لے کے پھر رہے تھے۔ اس مقام پر یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یعنی ایک طرف تو یہ ٹھیک ہے کہ اعزاز بہت بڑا ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں اور پھر فتح بھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سے یہ آتا ہے کہ اتنی فتح تو ایک فرشتے کا ہی کام تھا، ایک ہی آ جاتا، اور یہ پھر ہزاروں آئے، اور پھر یہ کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جاتی قریش کی، پھر بچ کے کیوں گئے کچھ؟ تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کے لحاظ سے پھر محققین نے اس پر بحث کی۔ باقی وہ جو یہ صورتحال ہے کہ سارے ہی اگر یعنی یہ امکان تھا
کہ صرف ایک فرشتہ ایک جنبش کرتا تو جتنے کافر آئے ہوئے تھے سارے بھسم ہو جاتے، ایک بھی نہ بچ کے جاتا. لیکن اس میں یہ صورتحال تھی کہ پہلی امتوں سے اس امت کا، یعنی امت سے مراد ہے امت دعوت، جنہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت ہے، اس میں بھی فرق تھا. پہلے جو انبیاء علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے اور آگے سے مانی نہیں جاتی تھی تو کہیں بجلی پڑ جاتی تھی سب راکھ، کہیں زمین دھنس جاتی تھی سب اندر زمین کے، کہیں سب بندر، کہیں سب خنزیر، مسئلہ ختم. اب وہ نہیں، اللہ کا دستور یہ تھا کہ اب ہے آخری موقع، اب ہے آخری نبی. اگر سارے بھسم ہو جائیں تو پھر حدیثوں کے راوی کہاں سے آئیں؟ یعنی مخالف اسی موقع پر، اگر صحابہ تو سارے 313 ہیں، مخالف اگر سارے ہی بھسم ہو جائیں تو پھر اسلام کو تو خود ضرورت ہے کہ انہی میں سے مجاہد بھی بنانے ہیں جو مخالف آئے ہوئے ہیں، انہی میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پھر کمال بھی بیان کرنے ہیں، جس طرح ابھی وہ مخالف جو ہے وہ بتا رہے. اگر ان کو موقع ہی نہ ملے پھر کچھ سوچنے کا، وہ بندر بن جائیں، وہ خنزیر بن جائیں، وہ دھنس جائیں، وہ جل کے راکھ ہو جائیں، تو پھر مطلوب تو یہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ سنبھالا جائے، ہر بات کے راوی ہوں، اور امت بڑی ہو، اس میں ہزاروں لوگ ہوں. تو اس لیے پھر موقع بھی دیا گیا سوچنے کا کہ یہی کل اسلام کا جھنڈا بھی اٹھا کے نکلیں گے، کل یہی مجاہد بن جائیں گے، کل یہی پھر آگے حافظ بنیں گے قرآن کے، یہی ہزاروں حدیثیں آگے پہنچائیں گے. تو اس بنیاد پر بھی، یعنی فرشتے لا کر بھی وہ حشر نہیں کیا گیا جو ایک بھی کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر وہ حکمتیں بھی موجود ہیں. اور دوسرا، یعنی فرشتہ ایک پر اپنے کو جنبش دے تو پوری وادی الٹی کر دیتا ہے. یعنی جو پہلی قوموں میں ہوا، قوم لوط کے جو شہر تھے، وہ جبریل کے پورے پر کا حملہ نہیں تھا، پورا جو جبریل کا ایک ونگ ہے، اس ونگ میں سے جو ایک ریشہ ہے آگے، یعنی ایک مثلا پرندے کا پوری کھبڑاہٹ ہوتی ہے نا، اس میں سے پھر آگے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں جو مثلا ٹوٹتے ہیں. تو جبریل کے پورے ونگ میں سے ایک چھوٹا سا ریشہ جو تھا، اس نے لوط قوم کے سارے شہر الٹے کیے تھے. اور یہاں وہ جبریل نیزے لے کے پھر رہے تھے، ان کے تو پورے پر کا استعمال کا بھی موقع نہیں تھا. پورے پر میں، جس میں آگے چھوٹے چھوٹے پھر حصے ہوتے ہیں، ادھر جو بلاد سمود ہیں اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، وہاں ایک معمولی جنبش تھی اور سارا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. یہاں پھر ہزاروں ہیں، 3000 5000. تو اس پر پھر محققین نے لکھا کہ کثرت جو تھی وہ تو یہ ظاہر کرنے کے لیے تھی کہ آخر محبوب نے مانگا ہے تو ایک کو بھیجنا ہے، ہم ہزاروں بھیجیں گے. کہ نبیوں پر جو آپ کی افضلیت ہے اس کا تقاضا تھا، اس افضلیت کے پیش نظر یہ پھر رب نے ہزاروں بھیج دیے. حالانکہ کام تو جبریل کی ایک جنبش کا بھی وہ بھی زیادہ تھی ان سے، اور ہزاروں بھیج دی. دوسرا کہ یہ جو اس طرح یعنی ساری بستیاں الٹ جائیں اور سارا کچھ ہو جائے، یہ وہاں ہے کہ جہاں فرشتے اپنی ڈائریکٹ اپنی جنگ لڑنے آئے ہوئے ہوں. یہاں اصل جو جنگ تھی وہ صحابہ کی تھی، فرشتے بطور معاون آئے ہوئے تھے، یعنی اصل زور بازو صحابہ کا تھا. تو اس واسطے یہ کنٹرولڈ صورتحال تھی
کہ جانا بھی ہے اور رہنا بھی صحابہ کے تابع ہے، اور پیچھے پیچھے ضمنی طور پر ثانوی حیثیت میں اس بنیاد پر پھر یعنی وہ اتنی بڑی تعداد بھی تھی اور پھر اسلحہ بھی ساتھ تھا، وہ تو سارا اعزاز کے پیش نظر تھا، لیکن چونکہ جنگ کرنے صحابہ نکلے تھے، قیامت تک لکھی صحابہ کی جانی تھی، اور جنگ انسان لڑ رہے تھے اپنے انسانی اسلحہ کے ساتھ اور اپنے انسانی سورسز کے ساتھ، تو اس بنیاد پر چونکہ اصل جو محاذ تھا وہ انسانوں کا تھا اور انسانوں کی صلاحیتیں ظاہر ہو رہی تھیں، اور وہ پھر اہل اس تھے کہ فرشتے بھی ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ ہر جماعت ایسی نہیں ہوتی کہ جن کی قیادت کے پیچھے فرشتے کھڑے ہوں، ہر قوم ایسی نہیں ہوتی، ہر امت ایسی نہیں ہوتی، تو اس بنیاد پر شان صحابہ بھی ظاہر ہوئی، فرشتے ان کے پیچھے ان کی قیادت میں آ کے کھڑے ہوئے، اور کہ یہ جنگ ان کی ہے اصل میں، اور باقی جتنا یہ تعاون بطور اعزاز یہ کرنا چاہیں چونکہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، وہ سارا معاملہ تھا۔ اگر آمنا سامنا ڈائریکٹ فرشتوں کا اور ابو جہل کا ٹولہ ان کا ہوتا تو پھر وہ صورتحال ہوتی کہ جس کے اندر پھر بستیاں الٹ دی جاتی ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہاں خیر امت کی قیادت کو ظاہر کرنا مقصد تھا، خیر امت کا جو وصف جہاد ہے اس کو ظاہر کرنا مقصد تھا، اور خیر امت کی یہ جو قابلیت ہے کہ ایسی بھی امت ہو سکتی ہے کہ جن کے سپاہی بننے کے لیے فرشتوں کو بھی شوق ہو اور وہ آ کے کھڑے ہو جائیں، تو اس بنیاد پر یعنی یہ ساری چیزیں تھیں پیش نظر جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور پھر اس امت کی افضلیت یہ چیزیں موجود تھیں، اور پھر اس میں ثانوی طور پر فرشتے جو ہیں وہ اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈال رہے تھے، ورنہ محض ایک فرشتہ اور اس کی ایک جنبش ان سب کے لیے کافی ہے، بلکہ پھر فرشتے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اگر ویسے ہی ان کا کباڑہ کرنا ہوتا تو قریش مکہ کو رب گھروں میں ہی مار دیتا، وہیں وہ چل ہی نہ سکتے، وہ آ ہی نہ سکتے، یا آ جاتے تو آگے اٹھ ہی نہ سکتے، لیکن یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اس نے کئی چیزوں کو واضح کرنا تھا قیامت تک کے لیے۔ تو اس طرح یعنی غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے یہ مختلف فضائل اور مناقب بھی سامنے آئے، اور پھر ضمناً اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے جنگ سے پہلے، اور دعا کے اندر پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کے رو کے مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ چادر مبارک کندھے سے نیچے ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کر دیں، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ جو مقام ہے یہ بھی بڑا قابل غور ہے، اور یہاں بھی کئی لوگ بھٹکے ہیں ماضی میں۔ مثلا بظاہر کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یقین ہو گیا ہے مدد کا، اور سرکار کو بھی نہیں ہوا، سرکار ابھی مانگ رہے ہیں، مزید مانگ رہے ہیں، مزید رو رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب بس کر دو، دعا کافی ہو گئی ہے۔ تو اس مقام پر امام ابو سلیمان خطابی نے یہ لکھا، لا یجوز ان یتوہم احد ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ کان اوثق بربہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک الحال، کہ یہ جائز نہیں کہ کوئی بندہ یہ وہم کرے کہ اس حالت میں عریش بدر کے خیمے میں جب دعا مانگی جا رہی تھی، یہ جائز نہیں کہ کوئی بندہ وہم کرے کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر زیادہ بھروسہ تھا،
یہ کوئی وام نہ کرے، جو بظاہر لفظوں سے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں محبوب اب بڑی ہو گئی ہے، اللہ مدد کر دے گا یقیناً، اب دعا آپ نہ آگے مانگیں، تو کہا کوئی یہ وام نہ کرے. یعنی یہ فرق ہے اہل سنت کا اور اوروں کا. یعنی ایسے مقامات جب رفض کے سامنے آتے ہیں، جن ہستیوں کو وہ زیادہ مانتے ہیں، تو وہ نہیں دھیان کرتے کہ آگے نبوت ہے اور آگے الوہیت ہے، اور وہ اپنی ان ہستیوں کے لحاظ سے تنقیص کر جاتے ہیں نبوت کی بھی. لیکن اہل سنت و جماعت ایسے مقامات پر بھی اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں. اب یہ ہمارے ائمہ نے لکھا بل الحامل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک شفقتہ علی اصحابہ و تقویت قلوبہم. کہا یہاں بھی اگلا نمبر سرکار کا ہی ہے. کیوں؟ کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا پیار ہے صحابہ سے، بڑا پیار ہے دین سے، بڑا پیار ہے حق سے، مگر پھر بھی وہ تو نہیں جو سرکار کو ہے. سرکار کا پھر بھی دعا مانگتے جانا، پھر بھی دعا مانگتے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اس ماحول سے شفقت تھی یا صحابہ سے شفقت تھی، اس سے کہیں زیادہ سرکار کو شفقت تھی. کہ حضرت صدیق اکبر تو سمجھ رہے تھے کافی ہو گئی ہے بات، مدد آ جائے گی، مگر سرکار یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے یہ صحابہ ہیں اور یہ ساری میری پونجی ہے، قیامت تک آگے دین اس وجہ سے جانا ہے، لہٰذا میں اپنے صحابہ کے لیے کچھ اور بندوبست کروا لوں، میں کچھ اور مانگ لوں. تو اس میں اس مقام کو یوں سمجھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا سمندر بحر بے قرار ہے کہ سب کچھ ہو بھی چکا تھا، اطمینان آ بھی چکا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن سرکار پھر بھی شفقت پر مائل تھے، پھر بھی مزید لینا چاہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ مقصد یہ تھا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ملا کر دعا کرنے کا سرکار کا کہ صحابہ کو تقویت مل جائے، صحابہ مطمئن ہو جائے مزید. اب یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بولنا سرکار کی دعا کی قبولیت تھی کہ جنہیں مطمئن کرنا تھا، مزید تقویت دینی تھی، انہیں تو وہ خود منہ سے بول رہے ہیں کہ محبوب کافی ہو گیا ہے. یعنی سرکار یہ چاہتے تھے کہ میرے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے میری دعا کا پورا اثر ظاہر ہو جائے، اور حضرت صدیق اکبر وہ اثر بول رہے تھے اسی دعا کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے. لہٰذا ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ